بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی انفو کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار وارث پاک کے بچپن کی کرامات کا، کہ جب ایک دلہن ڈولی سے غائب ہو گئی تھی اور پھر واپس کیسے آئی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کے پڑوس میں ایک گھر میں ایک شخص کی شادی تھی، تو سارے بچے سرکار وارث پاک کے پاس آئے اور شادی میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے، یعنی بارات میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان کی دادی کی وجہ سے، جن کی طبیعت ناساز تھی اور وہ بہت کافی بوڑھی ہو چکی تھی کیونکہ بارات دوسرے شہر جانی تھی، تو اس لیے انہوں نے ان بچوں کو منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنی دادی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جاؤ اور بارات میں ہو کر آؤ۔ ان سارے بچوں نے بہت اصرار کیا، لیکن سرکار وارث پاک اپنی دادی کو چھوڑ کر نہیں گئے اور اس کے بعد وہ سارے بچے بارات میں چلے گئے۔ دوسرے دن جیسے ہی دولہے والے ڈولی لے کر آئے، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ والے بچے وہ واپس آ کر سرکار وارث پاک کو اپنے ساتھ لے گئے اور دولہے کے گھر پہنچ گئے۔ ان سب کے دل میں خواہش تھی کہ ہم سب سے پہلے دلہن کو دیکھیں گے، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ بچوں کو لے کر دولہے کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دلہن کی ڈولی دولہے کے گھر کے پاس آ کے رکی، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے بچے ڈولی کے پاس گئے۔ جیسے ہی اس نے ان سارے بچوں کو دیکھا، جس میں وارث پاک رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو وہ ان سارے بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ان بچوں نے جو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک ساتھ ایک آواز میں کہا، ہمیں دلہن دیکھنی ہے، ہم دلہن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں دولہے کی ماں کو غصہ آیا اور اس نے بچوں کو بھگاتے ہوئے کہا، یہاں کوئی دلہن نہیں ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ بچوں نے ڈانٹ سنی تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو لے کر چلے گئے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ والے بچوں کو اداس دیکھ کر ان میں مٹھائی تقسیم کی تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے، اور آپ نے فرمایا، اداس ہونے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں دلہن نہیں ہے، تو اس میں دلہن ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا بس اتنا فرمانا تھا۔ ان کے الفاظ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے اور اس کے بعد وہ کرامات ہوئی جس پر عام انسان کا یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ ادھر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ ادھر دولہے کی ماں نے دلہن کو نکالنے کے لیے جیسے ہی ڈولی میں جھانکا، وہ ایسا منظر دیکھتی ہے جو ناقابل یقین تھا کہ دلہن ڈولی سے کیسے غائب ہو گئی۔ دولہے کی ماں بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ آخر دلہن کہاں چلی گئی۔ دلہن کے گھر سے تو ڈولی میں دلہن کو بٹھایا تھا، اور اس کے بعد تو کہیں ڈولی رکی اور نہ ہی کہیں اتاری گئی ہے، تو بالآخر دلہن کہاں غائب ہو گئی، اور سب افسوس کرنے لگے۔ دولہے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، آخر میری بہو کہاں چلی گئی۔ اچانک غائب ہو جانے سے خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا۔
ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان بچوں کو بھگایا اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ تو وہاں پر موجود بہت ساری عورتیں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی تھیں، اور حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام مٹھن رکھا گیا تھا، کیونکہ آپ بچوں میں مٹھائی تقسیم کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام مٹھن ہو چکا تھا۔ جب ان عورتوں نے سنا کہ یہاں سے بچوں کو بھگایا گیا ہے تو مٹھن میاں بھی موجود تھے، تو دولہے کی ماں بولی، جی ہاں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن میں نے ان بچوں کو بھگا دیا، مجھے لگا کہ یہ عام بچے ہیں، اور بچپن سے ہی آپ کے اخلاق اور طور طریقے کو دیکھ کر لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال سب لوگوں نے مشورہ کیا، کیوں نہ مٹھن میاں کے پاس چلے جائیں، اور شاید وہی کوئی حل بتا سکتے ہیں، وہی کوئی ترکیب بتا سکتے ہیں، آخر دلہن کیسے واپس آ سکتی ہے۔ سب کے سب باراتی اور دولہے کی ماں بھی سب لوگ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر سرکار وارث پاک کے گھر پہنچے تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی جان کے پاس جلوہ افروز تھے۔ ان سب کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دادی جان گھبرا گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے، تو ان براتیوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح سے ہماری دلہن غائب ہو چکی ہے، آپ اپنے لاڈلے پوتے سے دریافت کریں کہ یہ کوئی ترکیب بتا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی دادی جان نے یہ سب سنا، آپ کی دادی جان نے آپ سے فرمایا کہ اب ان کے لیے کوئی حل بتائیے، یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، آخر کوئی ترکیب مل جائے گی۔ جیسے ہی دادی جان نے آپ سے فرمایا تو آپ نے دولہے کی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی دلہن نہیں ہے، اور یہ کہہ کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ جب انہوں نے ہی کہا تھا کہ دلہن ڈولی میں نہیں ہے، تو دلہن ڈولی میں کیسے ملے گی، اور اگر اس میں دلہن تھی تو انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر دولہے کی ماں بہت شرمندہ ہوئی، اور اس نے سر جھکا لیا، اور آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، مٹھن میاں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا میرے جھوٹ سے مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دولہے کی ماں کو فرمایا، معافی تو ٹھیک ہے، لیکن اب جاؤ مٹھائی اور پتاشے لاؤ اور گاؤں کے سارے بچوں میں تقسیم کرو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی دلہن واپس مل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے براتیوں کے چہرے کھل اٹھے، اور وہ فوراً بچوں کے لیے مٹھائی اور پتاشے لے آئے، اور جیسے ہی مٹھائی اور پتاشے بچوں میں تقسیم کیے، اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ ڈولی کے پاس پہنچے تو دولہے کی ماں نے ڈولی کے اندر جھانکا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اندر دلہن موجود ہے۔ جیسے ہی دلہن کو دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ سب لوگوں کو بلا کر کہتی ہے، دلہن واپس آ گئی ہے، اور اس کے بعد دولہے کی ماں کہتی ہے کہ واقعی مٹھن میاں نے سچ کہا تھا، دلہن واپس آ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔